Assalamu alaikum dear students. This is Shazia Asghar from Elysium School and College. It's the subject of English class 10th lesson number 6. Unit number 1 is being continued. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Yesterday we did the answer to the questions given in the text. Now it's the question answers from the comprehension or from the exercise. Question number 1. How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی حلقوں میں پرفیکشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ، کوئی پروسیجر، کوئی اگزامپل ہے؟ تو ہم نے چیپٹر میں پڑھا پیپل کین گیٹ پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچل اینڈ سوشل فیلڈس آف لائف. لوگ اپنے اخلاقی، روحانی اور سماجی حلقہ حیات میں پرفیکشن حاصل کر سکتے ہیں، درجہ اکمل حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ بائی سیکنگ لائٹ اینڈ گائیڈنس فرام دا میسج اینڈ لائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس طرح سے لائٹ اور گائیڈنس، روشنی اور رہنمائی لے سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج سے اور ان کی زندگی سے. لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور ان کی زندگی سے رہنمائی اور نور حاصل کر کے اپنی زندگی کے روحانی، اخلاقی اور سماجی پہلوؤں میں پرفیکشن یا درجہ کمال حاصل کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 2. ہاؤ ڈیڈ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم set high and noble ideas for all mankind? نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ و عرفہ مثال، عملی نمونے کیسے قائم کیے؟ The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم set high and noble ideals for all mankind. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ عرفہ نمونے یا مثالیں قائم کی through his own practical example. اپنی ذاتی عملی مثال سے خود کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو دکھایا اور وہ مثالیں قائم کی تاکہ لوگ جو ہے اپنی زندگی میں اعلیٰ عرفہ چیز کو فالو کر سکیں. نمبر 3. How were people of Makkah convinced of رسول صلی اللہ علیہ وسلم justice even before his نبوت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر کیسے قائل تھے، کیسے مائل تھے، کیوں مانتے تھے؟ پہلے ہی کیوں مانتے تھے؟ نبوت کے بعد تو ڈکلیئر ہو گیا نا کہ اللہ کا رسول ہے، سچا ہے، سچ بولے گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. لیکن نبوت سے پہلے جب وہ قبیلہ قریش کی عام افراد کی طرح ان کے درمیان میں رہا کرتے تھے، لوگ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے قائل تھے. کیسے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ جسٹس ان ایوری کیس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں انصاف کیا. شروع سے ہی صادق اور امین مشہور تھے. His dealings with the people were always fair. روزمرہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ جو معاملات تھے، لین دین تھے، کھرا، صاف ستھرا، انصاف پسند معاملات کرتے تھے. Therefore people of Makkah were convinced of justice even before his نبوت. تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی ان کی عدل پسندی کے قائل تھے. Number 4. What standards of justice did Rasul صلی اللہ علیہ وسلم practice as the head of state of Medina? ریاست مدینہ کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ بن گئے تو ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے معیار کیسے قائم کیے، کیسے اس کی مشق کی؟ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ آف مدینہ، ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس ہائی اسٹینڈرڈز آف جسٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے اعلیٰ معیار قائم کیے. He decided every matter on the merit. ہر میٹر کو، ہر کیس کو وہ استحقاق کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر حل کرتے تھے. He did justice regardless of race, color اور creed. اور رنگ، عقیدے اور نسل سے برتر ہو کے ہر کیس پہ وہ عدل و انصاف کرتے تھے. نمبر 5. What made the non-Muslim bring their suits to رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ سنیں، ہم نے چیپٹر میں پڑھا کہ جیوز جو آپ کے بٹر اینیمیز تھے، بدترین دشمن تھے، وہ بھی اپنا فیصلہ کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے. تو کون سی چیز تھی جس نے ان لوگوں کو قائل کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے میٹر لے کے آئے؟ The رسول صلی اللہ علیہ وسلم was very strict in doing justice. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے کہ وہ عدل و انصاف کے بارے میں بہت سخت ہیں. Therefore the non-Muslim brought their cases to them for decision. چونکہ عدل و انصاف کے باعث ان کا سچا ہونا، صاف ہو، جسٹ ہونا، فیئر ہونا
اور اسٹرکٹ ہونا مشہور تھا، تو اس لیے وہ لوگ بھی اپنے کیس، غیر مسلم بھی اپنے کیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ سارے کیس کو عدل و انصاف سے دیکھیں گے اور حل کریں گے. نمبر 6, how does Holy Quran describe the personality of رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ لاسٹ پیراگراف ہم نے چیپٹر میں پڑھا اور یہ ایک آیت کا انگلش ٹرانسلیشن ہے. The Holy Quran describes the personality of رسول صلی اللہ علیہ وسلم as follows. قرآن پاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یوں بیان کرتا ہے. Indeed, بے شک ان رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، you have a good example to follow. آپ کے پاس اچھی مثال ہے جس کی آپ پیروی کرو. For him، ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے who hopes for the meeting with Allah، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، and the last day، اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، and remember اللہ much، اور اللہ کو خوب اچھے سے یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کوشچنز کے آنسرز ہیں. آپ دیکھیے ہر کوشچن کا آنسر میں نے ڈائریکٹ ناؤن سے سٹارٹ کیا ہے، پروناؤن سے سٹارٹ نہیں کیا. جس ٹینس میں کوشچن ہے اسی ٹینس میں آنسر دیا جاتا ہے، اور اسپیلنگ کی مسٹیکس کی بڑا کیئرفل ہونا ہے، اور اس کے ساتھ پنکچویشن مارکس جو جہاں جہاں لگنے میں نے اس کو ہائی لائٹ کر کے گرین سے کیا. آپ کو یہ کوشچن آنسرز یاد کرنے ہیں، نوٹ بکس پہ نوٹ کرنا ہے. انشاءاللہ جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا یہ اس میں شامل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.